مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے حیدرآباد میں سی آئی ایس ایف کے 54ویں یوم تاسیس کی تقریب میں شرکت کی۔ مرکزی وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر امت شاہ نے آج حیدرآباد میں گزشتہ روز حیدرآباد میں سینٹرل انڈسٹریل سیکورٹی فورس سی آئی ایس ایف کے 54ویں یوم تاسیس کی تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پروگرام کے دوران مرکزی وزیر داخلہ نے پریڈ کی سلامی لی اور سی آئی ایس ایف کے جریدے سینٹینیل 2023 اور کافی ٹیبل بک کا اجرا عمل میں لایا۔ اس موقع پر تلنگانہ کے گورنر ڈاکٹر تمل سائی سوندر راجن، مرکزی وزیر ثقافت جی کشن ریڈی، سی آئی ایس ایف کے ڈی جی، کئی دیگر معززین اور سی آئی ایس ایف کے اہلکار اور ان کے اہل خانہ بھی موجود تھے۔ اپنے خطاب میں امت شاہ نے کہا کہ سی آئی ایس ایف کی 53 سالہ تاریخ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اس نے ملک کی اقتصادی ترقی میں بہت زیادہ تعاون کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ملک اسی وقت آگے بڑھ سکتا ہے جب اس کے صنعتی اداروں، ہوائی اڈوں، بندرگاہوں کی حفاظت کو یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سی آئی ایس ایف کے ہر ایک اہلکار نے گزشتہ 53 سالوں کے دوران سی آئی ایس ایف کے مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر کے قوم کی انمول خدمات انجام دی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے لیے $5 ٹریلین کی معیشت کا ہدف مقرر کیا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے ہمارے ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور قومی اہمیت کے حامل اداروں کی حفاظت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ امت شاہ نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ سی آئی ایس ایف مستقبل کے تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو پوری طرح تیار کر کے ملک کی خدمت کرتا رہے گا۔ امت شاہ نے کہا کہ اس دن کی تاریخی اہمیت بھی ہے کیونکہ اسی دن 1930 میں مہاتما گاندھی نے نمک کے لیے ستیہ گرہ شروع کیا تھا اور 240 میل کے ڈانڈی مارچ کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نمک ستیہ گرہ نے ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا ہے اور یہ دکھایا ہے کہ کس طرح عدم تعاون اور عدم تشدد کے ذریعے ایک بڑی سلطنت کو شکست دی جا سکتی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ 69 میں سی آئی ایس ایف کے پاس اہلکاروں کی تعداد 3000 تھی، جو 53 سالوں میں بڑھ کر 1,70,000 ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 10 سالوں میں سی آئی ایس ایف کو ترقی کے بہت سے مواقع دستیاب ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج کل کے ڈیجیٹل دور میں سی آئی ایس ایف نے اپنے اسٹیک ہولڈرز کو جدید ترین سیکورٹی فراہم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی پروٹوکال کو جدید ترین ٹیکنالوجی جیسے روبوٹکس، مصنوعی ذہانت سے لیس کر کے ناقابل تسخیر بنا دیا گیا ہے۔ امت شاہ نے کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ بندرگاہوں، ہوائی اڈوں اور صنعتی اکائیوں کی حفاظت کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے سی آئی ایس ایف کو تمام جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے تمام تر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ نے پہلے ہی اس سلسلے میں ایکشن پلان تیار کر لیا ہے۔ امت شاہ نے کہا کہ فی الحال سی آئی ایس ایف 66 حساس اور بڑے ہوائی اڈوں پر، 14 بڑے بندرگاہوں، جوہری اور خلائی اداروں، دہلی میٹرو، مجسمہ اتحاد اور کئی صنعتی یونٹوں اور کانوں کو سیکورٹی فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی اے پی ایف کے درمیان سی آئی ایس ایف واحد فورس ہے جس کے پاس آگ بجھانے والی فورس ہے اور اس نے آگ سے حفاظت کے میدان میں کافی تعریفیں حاصل کی ہیں۔ امت شاہ نے کہا کہ دہلی میٹرو اور ہوائی اڈے پر روزانہ تقریباً 50 لاکھ مسافرین کی دیکھ بھال کرتے ہوئے سی آئی ایس ایف صالح لیکن مضبوط طرز عمل کے ساتھ ملک کے اثاثوں کی حفاظت کے لیے پابند عہد ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ سی آئی ایس ایف نے ایک ہائیبرڈ ماڈل اپنایا ہے اور یہ آنے والے وقتوں میں اس کے کردار کو بہتر بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس ماڈل کو پرائیویٹ کمپنیوں میں ایڈوائزری اور دیگر کئی کرداروں میں استعمال کرنے کی راہ ہموار کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے 2 دہائیوں میں یہ فورس پرائیویٹ کمپنیوں کو بھی ڈرونز اور جدید ٹیکنالوجی سے متعلق سیکورٹی خطرات سے تحفظ فراہم کر سکے گی۔ امت شاہ نے کہا کہ سی آئی ایس ایف نے شجرکاری مہم کے تحت پچھلے 4 سالوں میں 3 کروڑ سے زائد پودے لگائے، ماحولیات کے تئیں اپنی بیداری اور لگن کا مظاہرہ کیا۔ اس کے علاوہ فورسز نے 1200 سے زائد صفائی مہم چلائی ہے اور صفائی مہم کو مقبول بنا کر عوام کو حفظان صحت کے کلچر کو لے جانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر گھر ترنگا ابھیان کے دوران بھی سی آئی ایس ایف نے 5 لاکھ سے زیادہ ترنگا لگا کر اسے کامیاب بنانے میں بہت زیادہ تعاون کیا ہے۔ اس کے علاوہ فورسز نے نیشنل اسٹیڈیم میں رن فار یونٹی میں حصہ لے کر مرد آہن سردار ولبھ بھائی پٹیل کو بھی خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ امت شاہ نے کہا کہ آج ہندوستان تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت بن گیا اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ملک کے صنعتی اداروں، کانوں، بندرگاہوں، ہوائی اڈوں کو محفوظ رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں سلامتی اور سیکورٹی کو بڑھانا ہوگا۔ امت شاہ نے کہا کہ آیوشمان سی اے پی ایف اسکیم کے تحت وزیر اعظم ہند نریندر مودی کی قیادت میں مرکزی حکومت نے ملک میں 35 لاکھ سے زائد آیوشمان سی اے پی ایف کارڈ تقسیم کیے ہیں اور تقریباً 24,000 ہاسپٹلز میں جوانوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے بغیر نقدی کے علاج کے انتظامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاؤسنگ اسکیم کے تحت بھی ہم نے مکانات کی دستیابی کا تناسب بڑھانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ 2015 میں 3,100 کروڑ روپے کی لاگت سے
13,000 मकानात और 112 बैरकों की तामीर शुरू की गई थी, जिसमें से 11,000 मकानात 2022 तक मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन 11,000 मकानात के अलावा 28,500 मजीद मकानात की तामीर से 2026 तक पीएम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत जवानों के ख़ानदान के रहने के इंतजाम को यकीनी बनाएगी। CAPFE आवास वेब पोर्टल सितंबर 2020 यानी 22 ईस्वी में माफ़ी दीजिएगा वेब पोर्टल सितंबर 2022 ईस्वी में शुरू किया गया था और इसकी बुनियाद पर 6 महीनों में 2,17,000 एहलकारों को रजिस्टर्ड किया गया है और घर के सुकून के तनासब में इजाफा हुआ है। खाली मकानों में किसी भी फोर्स के एहलकारों को रिहाइश की इजाज़त देने से तामीर शुदा मकान की हिफाजत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हाउसिंग इत्मीनान का तनासब नवंबर 2024 में 73% हो जाएगा, जो कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा होगा। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने कहा कि जिस मुल्क के हवाई अड्डे और बंदरगाहें महफूज नहीं हैं, वो मुल्क कभी भी महफूज नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि आज हमारे सामने बहुत से चैलेंजेस हैं, जैसे कि जाली करेंसी की तिजारत, दरअंदाजी और मंशियात, और एक रोशन तारीख के साथ CISF ने मुल्क को महफूज बनाया है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं अलजियारा टूर्स एंड ट्रेवल्स, रंजन कॉलोनी, तिगल कुंटा, ताड़बन, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए 8686462620 पर रब्त करें। हज और उम्रा और दीगर सहूलतों के लिए अलजियारा टूर्स एंड ट्रेवल्स, हैदराबाद।